اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہر آنے والے نئے افسر کو ای پی آئی کے بجٹ و مہم کے فنڈز میں خود بدھ کا ماسٹر پلان بنا کر دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں قاضی رضوی کا اہم کردار رہا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی کروڑ کی ٹائیفائڈ مہم کرپشن میں تمام پلان بنا کر جھوٹی رپورٹ بنا کر قاضی رضوی کی جانب سے دی گئی، لیکن تمام ملبہ صرف افسران پر ڈال دیا گیا، جبکہ لگتا ہے کہ قاضی رضوی کی سیاسی وابستگی حکام بالا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جبکہ سندھ میں ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم میں مبینہ بدعنوانی کا واقعہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے، جبکہ مذکورہ اسکینڈل کے سرغنہ کے طور پر نگراں دور حکومت میں حیرت انگیز طور پر 19 ڈاکٹر کی خلاف قانون ترقیوں میں ڈاکٹر سید علی مرتضیٰ کو پیش کی ترقی دینے کا انوکھا کام محکمہ صحت کے کرپٹ ترین سیکرٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے سرانجام دیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب سے اس فہرست کو منظور نہ کرنے کے باوجود نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ذریعے ان ترقیوں کی منظوری چمک اور مذہبی عصبیت کی بنا پر دے دی گئی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ کا ماضی کا ریکارڈ بھی بخاری کلینک خریدنے والے ڈاکٹر خالد بخاری سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ جمشید ٹاؤن میں متحدہ میڈیکل ایڈ کے حق پرست اور صدر ٹاؤن میں پی ڈی ایف کی تیسری لائن کے یہ جالے ہوتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت پہلے اسکرین پر پی ڈی ایف کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، صوبائی صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ، کراچی کے صدر ڈاکٹر شاکر رانا مہر اور محکمہ سندھ کے کروڑ پتی ڈرائیور پیرزادہ اقبال المعروف نومی کے ہمراہ ان کے ناقابل تردید تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ ڈاکٹر سید علی مرتضیٰ نے دونوں سیاسی جماعتوں کی چھتری تلے رہتے ہوئے جمشید ٹاؤن کے مین اسٹور کے خلاف قانون انچارج کی حیثیت سے سرکاری ادویہ کی لوٹ مار اور دوا کی کاغذی وصولی کے ذریعے پہلے ہی کروڑوں روپے کی مبینہ خود بدھ کے سنگین الزام کے ساتھ انہوں نے خلاف قانون ڈی ایچ او سینٹرل کی حیثیت سے جب چارج لیا تو اب نہیں تو پھر کبھی نہیں کے تحت عالمی ادارے صحت کے فنڈ پر جو نقب انہوں نے لگائی ہے، اس نے محکمہ صحت کو ہی نہیں بلکہ حکومت سندھ تک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گو کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل بیجوہو نے بروقت اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر علی مرتضیٰ کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو کر دیا ہے، لیکن دیدہ دلیری اور لاقانونیت کی حدوں کو توڑتے ہوئے ڈاکٹر مرتضیٰ نے افسر خاص کی حیثیت سے صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں پوری حاضری کے ساتھ موجود ہونے کے بجائے بغیر کسی اجازت اور چھٹی کے فیملی کے ہمراہ ناردرن ایریا میں سیر و سیاحت کس قانون کے تحت کرتے رہے؟ ایماندار چیئرمین اینٹی کرپشن کا تبادلہ کرنے والے صوبائی وزیر جواب دے کہ عالمی فنڈ پر ڈاکے کے ہائی پروفائل کیس میں اینٹی کرپشن نے اب تک کیا کارروائی کی ہے۔ 7 کروڑ روپے ماہانہ کی رشوت کے سنگین الزام کی زد میں سندھ اینٹی کرپشن کی پرسا خاموشی حکومت سندھ کے لیے ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ جرم اور سیاست کو الگ الگ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں تو ڈاکٹر علی مرتضیٰ کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کروا کر انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کرے۔ پی ڈی ایف کے ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر مرتضیٰ نے اپنی شاداب کرپشن کے ذریعے صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاف ستھری صدارت کو بھی داؤں پر بھی لگا دیا ہے۔ پی ڈی ایف کراچی نے مذکورہ اسکینڈل کے بعد اپنی ذیلی تنظیم کی ساکھ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ کی دوہری سیاسی شمولیت پر اب تک اپنی کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ٹائیفائڈ ٹیکہ ٹیم میں ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کے دیے ہوئے 58 ناموں کی بھی گونج شامل ہے۔ اب حکومت سندھ کو ہی اس کیس میں سامنے آ کر ملوث عناصر کے خلاف پہلے گرفتاری اور بعد میں جے آئی ٹی کی تحقیقات کے ذریعے ہی عالمی ڈونر ایجنسیوں کو مطمئن کیا جا سکے گا۔ رپورٹ کے آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کے انڈر میں ڈاکٹر گل نامی خاتون کا نام فہرست میں شامل کرانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جی ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہر آنے والے نئے افسر کو ای پی آئی کے بجٹ و مہم کے فنڈز میں خود بدھ کا ماسٹر پلان بنا کر دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں قاضی رضوی کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی کروڑوں کی ٹائیفائڈ مہم کرپشن میں تمام پلان بنا کر جھوٹی رپورٹ بنا کر قاضی رضوی کی جانب سے دی گئی، لیکن تمام ملبہ صرف اور صرف افسران پر ڈال دیا گیا۔ جی ناظرین، جبکہ لگتا ہے کہ قاضی رضوی کی سیاسی وابستگی حکام بالا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بہت ہی اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رپورٹ کے آخری حصے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہر آنے والے نئے افسر کو ای پی آئی کے بجٹ و مہم کے فنڈ میں خود بدھ کا ماسٹر پلان بنا کر دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں قاضی رضوی کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی کروڑ کی ٹائیفائڈ مہم کرپشن میں تمام پلان بنا کر جھوٹی رپورٹ بنا کر قاضی رضوی کی جانب سے دی گئی، لیکن تمام ملبہ صرف اور صرف افسران پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ قاضی رضوی کی سیاسی وابستگی حکام بالا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کے انڈر میں ڈاکٹر گل نامی خاتون کا نام فہرست میں شامل کیا جائے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، رپورٹ کے آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کے انڈر میں ڈاکٹر گل نامی خاتون کا نام فہرست میں شامل کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو غضنفر علی C22 نیوز سے بہت ہی اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں۔
جی ناظرین، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہرانے والے نئے افسر کو ای پی آئی کی بجٹ و مہم کے فنڈ میں خود بدھ کا ماسٹر پلان بنا کر دینے اور اسے عملی جمع پہنانے میں قاضی رضوی کا اہم کردار رہا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی کروڑ کی ٹائیفائڈ مہم کرپشن میں تمام پلان بنا کر جھوٹی رپورٹ بنا کر قاضی رضوی کی جانب سے دی گئی، لیکن تمام ملبہ صرف اور صرف افسران پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ قاضی رضوی کی سیاسی وابستگی حکام بالا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جبکہ رپورٹ کے آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کے انڈر میں ڈاکٹر گل نامی خاتون کا نام فہرست میں شامل کیا جائے۔ جی ناظرین، غنت والی C22 نیوز سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں حل آنے والے نئے افسر کو ای پی آئی کے بجٹ و مہم کے فنڈز میں خود بدھ کا ماسٹر پلان بنا کر دینے اور اسے عملی جامہ پہنانے میں قاضی رضوی کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ جیسے کہ حال ہی میں سامنے آنے والی کروڑ کی ٹائیفائڈ مہم کرپشن میں تمام پلان بنا کر جھوٹی رپورٹ بنا کر قاضی رضوی کی جانب سے دی گئی، لیکن تمام ملبہ صرف اور صرف افسران پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ لگتا ہے کہ قاضی رضوی کی سیاسی وابستگی حکام بالا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جبکہ آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کے انڈر میں ڈاکٹر گل نامی خاتون کا نام سر فہرست ہے اور انہیں بھی